السلام علیکم مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب کیا فرما رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں، انشاءاللہ ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ شریف کے اندر دسترخوان افطاری شہری کا لگا ہوا ہے، توجہ، اجوا کھجور دسترخوان کے اوپر، شکری کھجور دسترخوان کے اوپر، امبر کلمی کھجور مبروم جو 45 ریال کلو مل رہی ہے، 50 ریال، 4000 روپے کلو، دہی کی ڈبیا لبن لبادی دسترخوان کے اوپر ہے، زمزم کی کین دسترخوان کے اوپر ہے، ٹیشو پیپر ہاتھ صاف کرنے کے لیے دسترخوان کے اوپر ہے، نبی کے روزے کی چھاؤں میں دسترخوان لگایا ہوا ہے، قبولیت کے اندر شک کی کوئی نہیں۔ جب مالک کائنات کے دربار میں یہ دسترخوان جانے لگا تو فرشتوں نے آہستہ آہستہ کر کے کہ کونا چھوڑ کے دسترخوان بچھانے والے کے منہ پر مار دیا۔ الہ العالمین کی طرف سے اعلان ہوا، اے میرے مقرب فرشتوں، یہ دسترخوان کے پلو کیوں چھوڑ دیے، میرے دربار میں کیوں لے کے نہیں آئے؟ کہ الہ العالمین بے شک اس پہ عجوا کھجوریں، امبر کلمی کھجوریں موجود ہیں، لیکن ہم نے دسترخوان کے کناروں کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس دسترخوان کے ہر کنارے سے بیٹیوں بہنوں کے کھانے کی بدبو آ رہی تھی۔ اپنوں کا کھا گئے، حکومت کا کھا گئے، عوام کا کھا گئے، ڈکار مار کے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کے سجدہ کر کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا سجدہ تو قبول کروں گا، لیکن پچھلا جو حساب کتاب ہے وہ تیرا میرا باقی رہ گیا ہے۔ کماد والا کماد کی فصل پر، گیہوں والا گیہوں کی فصل پر، دھان والا دھان کی فصل پر، کپاس والا کپاس کی فصل پر۔ میرے عزیزو، جب اتنے سارے پیسوں کی گڈیاں سامنے آتی ہیں تو 20,000 کا سودا میرے عزیزو نقد دے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے حاجی صاحب ایتا حل معاملہ کلیئر ہو گیا، یہ تو کھاتا کلیئر ہو گیا، جو پورے سال کے اندر آپ نے ادھار لیا وہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کے نماز کا سجدہ کر آیا، مواجہ شریف کے سامنے سلام پڑھ کے آیا، یہ کھاتا تو بالکل کلیئر ہو گیا، لیکن جو 20 سال بہنوں کو حق نہ دیا ان کا مقاطع کھاتا رہا، اللہ اکبر، یہ کھاتا تیرا میرا باقی رہ گیا ہے۔ بچ گیا تو دنیا میں دکھلاؤں گا، اگر نہ دیا موت آ گئی تو میدان محشر کے اندر تجھے دکھلاؤں گا کسی کا حق کیسے کھایا جا سکتا ہے۔ مظفر گڑھ سے لے کر علی پور تک ہر اکیڈمی خدا کی قسم پاکستان سمیت دنیا بھر کے اداروں کے اندر دنیا بھر میں بڑی مشہور ہے کہ وہاں کی تعلیم، وہاں کی اکیڈمیوں کا معیار اعلیٰ، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، اپنے جگر گوشوں کو اپنے سے دور ہونے کے باوجود رکھنے کے باوجود، پھر بھی خدا کی قسم بیٹا ماں باپ کے سامنے کڑ گیا، اللہ اکبر، بیٹی ماں باپ کے سامنے دوپٹہ اتار کے کھڑی ہو گئی، اور کوئی میرے عزیزو بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بننے کو تیار، میرے عزیزو بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بننے کو تیار کوئی نہیں۔ جس مسجد کو دادے نے اپنی زمین پر بنوایا تھا، اپنی زمین کے ٹکڑے پر اپنی حلال کی کمائی سے بنوایا تھا، اس دادے کی مسجد میں کوئی پوتا جانے کے لیے تیار نہیں۔ نانا جس مسجد کا معزل تھا میرے عزیزو، اس مسجد کے اندر بھی میرے عزیزو دوترا جانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تو اندازہ لگا تیرا میرا بیڑا غرق حکومتوں نے کیا، IMF کے حرام کے سود کے قرضوں نے کیا، یا میرے عزیزو انڈیا نے کیا، یا گائے کا پیشاب پینے والوں نے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، ان کی کیا جرت ہے؟ گھر میں رہو، اتنے بڑے بڑے اسلحے تیرے میرے ہاتھوں کے اندر موجود ہوں، تیرے گھر کا مال تو بچ گیا لیکن نسل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، جب ان اسکولوں کالجوں سے اپنے گھر کے اندر آیا، ایسا بے نمازی کی نحوست کا کوڑا اس پہ برسا، اس نے دائیں دھانک کے دیکھا، مزدوری کرنے والا، اللہ کی قسم مزدور کو اپنے پہ ترس نہیں آتا۔ پتہ ہے ہمارا نبی کون ہے؟ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہم نے علماء کرام سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا جو مجلس کے اندر، جو پنچایت کے اندر، جس گھر کے اندر وہ بچہ نہ ہو، وہ جوان نہ ہو، وہ مرد نہ ہو جس کے نام کے ساتھ محمد نہیں، اللہ اس گھروں کے اندر برکت ہی نہیں فرماتا۔ جس عورت کے بچے بار بار مرتے ہوں،
اور جس عورت کو اللہ اللہ اکبر جس کا اللہ اپنے خزانوں سے حمل ٹھہرائے اور پھر اس کے ہاں بیٹی 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 پیدا ہو، ایسی مائی سے جا کے کہہ دو، ایسی امی سے جا کے کہہ دو، ایسی عورت سے جا کے کہہ دو، جب تجھے پتہ لگے تیرا پاؤں بھاری ہو گیا، نیت کر اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام محمد رکھوں گی، اس کا نام احمد رکھوں گی۔ فرمایا تیری نیت کی برکت سے اللہ تیری کوکھ سے تیری گود میں آنے والا محمد احمد پیدا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اس نام کی برکت سے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ جاؤ جاؤ چابی والی گولیاں کھانے والوں، کم بچے خوشحال گھرانہ کی رٹ لگانے والوں، اللہ اکبر، یہ ڈاکٹر نہیں جو چابی والی گولیاں کھلا رہی ہے، یہ کم بچے خوشحال گھرانہ کے آپ کو پینافلیکس دے رہی ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح تیرے کتنے بہن بھائی ہیں، تیرے اماں ابا کے کتنے بہن بھائی ہیں، جہاں تو بیاہ کے گئی وہاں کتنے بہن بھائی ہیں، تیری بہن کو جو بیانے کے لیے آیا وہ کتنے بہن بھائی ہیں۔ اگر اللہ تیرے جیسے بد عقیدہ کو کھلا سکتا ہے تو نماز کا سجدہ دینے والوں کو کیوں نہیں کھلا سکتا ہے؟ فرمایا جس محفل کے اندر وہ شخص آ جائے جس کا نام محمد جاوید اختر ہو، وہ بچہ آ جائے جس کا نام ملک محمد، جس کا نام سردار محمد کیسر خان ہو، فرمایا اس کے لیے جس نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام محمد احمد لگایا، اس کے لیے رستہ چھوڑ دو، اس کے لیے جگہ چھوڑ دو، اس کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھو، اس کی بات کو اہمیت دو، اس کی بات کو درگزر نہ کرو، کیونکہ اس کا کردار اچھا نہیں، اس کی صورت اچھی نہیں، اس کا لباس اچھا نہیں، لیکن اس نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگایا۔ اللہ اکبر، اس میرے نبی کی نام کی برکت سے اللہ نے سارے اس کے کردار کے گندوں کو دھو کے رکھ دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی صحیح نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے، اللہ اکبر، اللہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کریں گے اور کہیں گے یا محمد، اللہ اکبر، اب اللہ فرمائیں گے آؤ آؤ محمد، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاؤ، تو جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ محمد لگایا ہوگا وہ سارے اٹھ کے اللہ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا تھا کہ اللہ جو تیرا حبیب تھا ہمیں اس سے پیار، وہ ہمارا بھی حبیب تھا۔ اللہ فرمائیں گے نام اعمال تو اس قابل نہیں کہ تو جو جنت کی خوشبو سگائی جا سکے، تم نے اپنے ناموں کے ساتھ میرا نام، میرے نبی کا نام لگایا، اس نام کی برکت سے میں نے بیڑا پار ہی فرما دیا ہے۔ قیامت کے دن آواز لگے گی این المحمدیون، کہاں ہے محمد نام والے؟ اللہ جل شانو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے اللہ اکبر، تیرے کرتوت اس قابل نہیں، تیرا نام اعمال اس قابل نہیں، اللہ اکبر، تیری زندگی کا گندا کردار اس قابل نہیں کہ تجھے خدا کی رحمتیں منہ کو لگائے۔ تین نام جن کا نام محمد ہوگا، اللہ انہیں میدان معاشر کی گرمی دھوپ سے بچا کے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جن کا نام محمد ہوگا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جن کا نام محمد احمد ہوگا کہ ان کے ناموں کے ساتھ محمد احمد لکھا ہوگا، اللہ اس کے نام اعمال کو سامنے کر کے فرمائے گا تیرے نام اعمال کے ہر صفحے کے کونے کونے پر اوپر نیچے گناہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آج میں تیرا نام اعمال نہیں کھولوں گا کیونکہ اس کے اوپر لکھا محمد اسلم محمد ارشد، نہیں کھولوں گا کیونکہ اس کے اوپر لکھا محمد اسلم محمد ارشد لکھا ہوا ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، یہ وہ ہے جس نے اپنے نبی، اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑا۔ اے ظالم، تجھے تو حیا نہیں آئی، اس نام کو دیکھ کے خدا کو حیا آ رہا ہے۔ جاوید اختر صاحب کے اس پروگرام پر کیسر خان صاحب کی دعوت پر یہاں یہ بھی عرض کر کے جاؤں گا کہ انہی ناموں پر بھروسہ کر کر نبی کی کردار والی زندگی کو، اعمال والی زندگی کو نہیں بھول جانا کہ عبدالحنان آیا تھا، بڑے بڑے شیوخ علماء اکرام کے درمیان بیٹھ کے چلا گیا، جس نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام لگایا بغیر حساب کے جائے گا۔ انہیں کیا کرن دی کیا ضرورت ہے؟ سرکار قبرے چاون گے آکھن گے چھڑ دیو اے تے میرا ہے، نہیں نہیں نہیں، فرمایا فاطمہ تو میری دی ہے، میری رگوں کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، خدیجہ میری بیویوں میں پیاری بیوی
بیوی ہر ایک پر میں نے احسان کیے، خدیجہ نے میرے پہ احسان کیے، فاطمہ محمد نے تجھے گود میں کھلایا، میری خدیجہ نے تجھے سینے سے لگایا، اے فاطمہ تیرے کردار پر اللہ اکبر، تیرے بالوں کی چمک پر آسمان کا سورج بھی چھپ گیا تھا، اے فاطمہ اللہ اکبر، تیرے پردے پر تیرے سجدے پر اللہ کا سلام آیا ہے، لیکن میری فاطمہ خبردار، محمد کی نسبت کے ساتھ ساتھ اعمال کی گٹھڑی بھی لے کے آنا، اگر خالی جھولی لے کے آئی تو میں بھی تیرے سے دور ہٹ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اے فاطمہ اگر آج میں تجھے تسلیاں دے دوں کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا تو امت اس کو حجت بنا کر خدا کے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دے گی، اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دے گی، میرے دیے ہوئے تحفے پردے کی اتباع کرنا چھوڑ دے گی۔ اے فاطمہ یہ ساری کی ساری نسبتیں اپنی جگہ، لیکن ایمان والا پنڈورا تھیلا مضبوط لے کے آنا۔ اے فاطمہ جب کردار کو، جب صورت کو، سیرت کو، میرے بتلائے ہوئے طریقوں کو اپنے کردار، اپنے لباس، اپنے وجود میں لے کے آئی تو پھر ہم نے بڑوں سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن آواز لگے گی یا معاشر الانبیاء والاولیاء، او میرے نبیوں کی جماعت، میرے نبیوں کے یاروں کی جماعت، جتنی میدان معاشر میں میری مخلوق آنکھوں والی کھڑی ہے، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، سارے کے سارے اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ محمد کے گھرانے کی پلسرات سے فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یا محبان حسین بھی بیٹھے ہیں، یہاں میرے عزیزوں محبان مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں، مدینے والا تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر، 1400 سال کے بعد بھی آج مدینے کی کھجور آ جائے، ہم ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کی گٹھلی کو بھی زمین پہ نہیں پھینکتے ہیں۔ آج کوئی مدینے سے چائنا کا بنا ہوا، مدینے کی باؤنڈری سے گزرتا ہوا رومال آ جائے، ہم اسے کبھی پیروں میں نہیں بچھاتے ہیں۔ سرما پتہ نہیں کون سے ملک سے بن کے آیا، لیکن مدینے کی ہوائیں ٹکرا گئی، آج وہ بھی ہمارے ماتھے کا جھومر بن جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، یا کوئی نہ آل کا گستاخ ہے، نہ بنات کا گستاخ ہے، نہ نبی کی ازواج کا گستاخ ہے، نہ اصحاب مصطفیٰ کا گستاخ ہے، نہ کوئی ختم نبوت کا قدار ہے، نہ کوئی قادیانی بیٹھا ہوا ہے، یا سارے کے سارے عاشق مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہو، یا سارے کے سارے عشق آپ کا وقت دینے پر سبحان اللہ الحمدللہ سے نظر آ رہا ہے، لیکن خدا پاک کی قسم عاشق مصطفیٰ کا، اللہ عشق مصطفیٰ کا اظہار آپ کے سر پہ ٹوپی پکڑی داڑھی اور آپ کے کردار سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے جتنا چٹا جوڑا پہنتے ہو ایمان کا نکھار بھی اتنا سفید ہو جائے۔ اللہ اکبر، جتنا میرے عزیزو گندگی والے جوڑے سے نفرت کرتے ہو اس سے زیادہ حضور کی ختم نبوت کے غدار سے نفرت ہونے لگ جائے۔ مجھے نہیں پتا تمہارا کلر والی قادیانیوں سے پاک ہے یا ان کے ناپاک قدم اس دھرتی کو پاک کر رہے ہیں، خدا کے واسطے اگر یہاں ہو کمیاں یا کلمہ پڑھ یا حضور کی ختم نبوت پر اقرار کر، ورنہ اپنا تام توپڑا لے کے اٹھا کے چلا جا۔ بچوں کا ظلم تو برداشت ہوتا ہے، حکومت کا ظلم تو برداشت ہوتا ہے، ختم نبوت کی چوکی داری پر تیرا حملہ ہم مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو ایک وقت آ جائے میں حکومت و قانون اصول کی پرواہ کیے بغیر محمد کے دشمن تیرے گریبان میں ہاتھ ڈال لوں۔ مجھے نہیں پتا، اللہ اکبر، اگر تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالنے پر مجھے حکومت وقت سزا دے گی یا مجھے ساتھ وفا کرے گی، لیکن قسم خدا کی ان علماء اکرام کی موجودگی میں کہتا ہوں، جس نے ختم نبوت کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا اسے قیامت کے دن خدا کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے اسے کوثر بھی نصیب ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تمہارا بچہ تمہاری گود میں لیٹ کے کہ بابا مجھے کہانی سنا، تمہارا بچہ دودھ پیتے کہ اماں مجھے لوری سنا، اپنے بچہ کہلوایا کرو اور اپنے بچے کو لوریاں ختم نبوت کی دیا کرو، اپنے بچوں کی لوریاں تاجدار ختم نبوت کی۔ مما پپا ڈیڈی بھیا بہنا کہنے کے بجائے ختم نبوت چوکی کے چوکیداروں کو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا گئے کرو۔ رب العالمین کی قسم ہے، سبحان اللہ کی
की वर्द तस्बीह के दाने पे पढ़ना अजर सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह का अल्फाज लफ्ज पढ़ना अजर सवाब है, अल्लाह अकबर का विर्द करना अजर सवाब है, दुरूद शरीफ पढ़ना अजर सवाब है, तीसरा कलमा सुभान अल्लाह कुछ भी पढ़ना अजर सवाब है। खुदाए पाक की कसम निकालो जेब से तस्बीह और उस दाने पर पढ़ो, कादियानियों पे लानत बेशुमार, कादियानियों पे लानत बेशुमार, कादियानियों पे लानत। तेरा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पर अर्श वाला राजी होता है, कादियानियों पर अगर तू लानत करता है तो सोना मोहम्मद रोजे वाला राजी हो जाता है। अब इतनी शानों वाला अल्लाह ने आपको मुझे नबी अता फरमाया, इतनी अजमतों वाला नौजवानों आपके लिए जो रोजाना फेसबुक के ऊपर साहबा पर तबर्रा, खत्म नबूवत की चौकीदारी पर हमला देकर अपने ईमान के अंदर डगमगा जाते हो, खुदा के वास्ते ऐसे मोबाइल को अलविदा कह दो, इसे जेब से निकाल के रख दो जिसमें हुजूर की हुर्मत के ऊपर उंगली उठे, सहाबा की नामूस के ऊपर उंगली उठे, वरना यही मोबाइल का क्लिप जिसको तुमने लाइक कर दिया जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाएगा। अल्लाह अपने घरों के अंदर गुल्लक रखो, ओ लोगो अल्लाह अकबर, अपने घरों के अंदर गुल्लक रखो, अपने घर के अंदर मनी बॉक्स रखो, कमेटियां डालो, छोटी छोटी 10-10 रुपए की कमेटियां डालो और नियत करो अल्लाह मैंने कमेटी बच्ची के जहेज के लिए नहीं डाली, अल्लाह मैंने कमेटी मकान बनाने के लिए नहीं डाली, अल्लाह मैंने मकान तेरे घर का तवाफ करने के लिए, तेरे नबी के रोजे को देखने के लिए डाली है। अल्लाह मुझे पता है वहां जाऊंगा मुझे कब्र के चौकटे के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, मुझे जालियों के सामने कोई खड़ा होने नहीं देगा, अल्लाह अकबर मुझे सावे रंग के रोजे के साए के सामने बैठने नहीं देगा। लेकिन अल्लाह मैंने तेरे नबी से सुना, तेरे नबी ने तेरे गुलामों को फरमाया, उन गुलामों ने अपने गुलामों को फरमाया जिनके हम गुलाम हैं, हमारे आकाओं ने हमारे बड़ों ने फरमाया, अल्लाह अकबर, फरमाया मंजारा कब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती, फरमाया जिसने मेरे विसाल के बाद मैं मोहम्मद की कब्र को देख लिया उसने मैं मोहम्मद का चेहरा देख लिया है। मेरे अजीजों जब दरूद पढ़ने जाया करो, मवाजा शरीफ के सामने खड़े होकर जब दरूद शरीफ पढ़ा करो, जब सलाम किया करो तो तसव्वुर में लाया करो हम जालियों को नहीं देख रहे, आमना के लाल का चेहरा मुबारक देख रहे हैं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, फरमाया गरीब भी, अमीर भी, रेडी वाला भी, मजदूर भी, थका हारा पता नहीं, ट्रैवल वालों का, एजेंसी वालों का, हज उम्रे के ठेकेदारों का सताया हुआ मेरे रोजे पर आ गया और उसने आकर मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, क़यामत की सुबह तक मेरी शफाअत उस पे वाजिब हो गई है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह गनी, मैंने बूढ़ों को धक्के खाते देखा, मैंने नौजवानों के पैरों में बूढ़ों को गिरते देखा, लेकिन मेरे आजुल जल्ला के अंदर खुदा की कसम धक्कल पे में बूढ़ों को अच्छे अच्छे कामतों को, कामतों को सजदे में जाते देखा। मैंने पूछा बाबा जी यहाँ क्यों आ गया है? कब बाबू जी तूने मुझे अपनी दुकान में देखा, तूने अपने मकान में देखा, तूने अपने घर में देखा, आज मुझे देख ले, मैं घर की 4 दीवारी में नहीं खड़ा बल्कि जन्नत के बगीचे में खड़ा हुआ हो। आमना के लाल ने रोजा तुम मिन रियाजिल जन्नह का ऐलान कर दिया है। रब्बुल आलमीन की कसम है अगर वादो नफिल पढ़ने वाला जन्नत के अंदर नफिल पढ़ रहा है तो सारी हयाती 1400 साल हो गए, जो सोने वाला वो जहन्नम के टुकड़ों में कैसे सो रहा है। अल्लाह अकबर, मेरा अबू बकर भी जन्नत में आराम कर रहा है, कह दो बेशक मेरा उमर भी जन्नत में आराम कर रहा है। मेरे अजीजों जरूरी नहीं गाली का जवाब गाली से दिया जाए, हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा जिसके बारे में लिखने वाला लिख के चला गया, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। मेरे अजीजों जब भाइयों के साथ दस्तों गिरेबान होते हो, ये नात के अशार के जुमले फूल कहाँ चले जाते हैं? जब माँ की बेइज्जती करते हो और बाप की तरफ उंगली उठाते हो, अब्बा तुम मेरे लिए कीता किए, उस वक्त ये फूल कहाँ चले जाते हैं? मस्जिदों में मेहराबों में चरागा करने वालों, अल्लाह की कसम तेरा किरदार भी आला, जो चराग
चरागा किया, वो पैसा भी आला, और चरागा करने वाला तू भी आला, लेकिन ये बत्तियां जल रही हैं, ये बार बार बुझ रही हैं। मैंने कहा क्या वजह बनी? कहा बुझ इसलिए रही हैं कि बहनों का हक दबाया हुआ है, इनका दबाना हमारे बल्बों को रोशन ही नहीं होने दे रहा है। मौलाना मैं अल्लाह अकबर, हर एक कलमा पढ़ने वाले, इस वक्त मैं बरेलवी हजरात से मुखातिब नहीं, देवबंदियों से तो मैं बिल्कुल भी मुखातिब नहीं, तबलीग वालों से तो मैं मुखातिब नहीं, मैं कोई सल्फी सैफी नक्शबंदी से मुखातिब नहीं, मैं तो हर उम्मती से जिसने कलमा पढ़ा, मेरे साथ मिल के पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाप का रोटी खाने को दिल नहीं करता, और जो बाप बेटियों का हक खाए उसका डकारे मारने को कैसे दिल कर रहा है? मेरे अजीजों, बहन ससुराल में परेशान हो तो बेटा बंदूक की नाली लेके खड़ा हो जाता है, कहता आज बहनोइयों को नहीं छोड़ूंगा, मेरी बहन का उसने जीना हराम कर रखा है। बहन पर जुल्म बहनोई करे तेरी समझ में आता है, जो चार भाई मिलके कर रहे हैं वो समझ के अंदर क्यों नहीं आ रहा है? मेरे अजीजों, दुनियादार तो दूर की बात है, अच्छे अच्छे जिम्मेदार, अच्छे अच्छे मालदार अपनी बेटियों को हक देने में हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं? ये तेरा बाग का, ये आम का बाग, ये तुझे डॉलर तो ला के देगा, ये खुदा की कसम पौंड तो ला के देगा, ये तुझे रियाल तो ला के देगा, हुजूर के हौज़े कौसर से जामे कौसर ला के नहीं देगा। फ़कीरा आज सीरत का हक अदा करने के लिए अपने आप को नबी के कदमों में बिठा के जा रहा हूँ, नबी के ग़ुलामों का सामना करके जा रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने 3 मरतबा कसम उठाई, जिसके ज़िम्मे बेटी बहन का हक है, खुदा की कसम बेटी बहन का हक अदा कर दे, 12 रबीउल अव्वल में चरागा करने से अल्लाह ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह जावेद अख्तर से यूं ना कह देना, कैसर खान की गाड़ी में एक मौलवी आया था, चाय के छुट्टे मार कर, चाय के घूंट पी पी कर बस यही बता के गया, अल्लाह की कसम जो 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 बातें आपसे अर्ज कर रहा हूँ मदीने वाले के रोजे की ज़ियारत करके कर रहा हूँ, करके आया हूँ, और मैं कह के आया हूँ अल्लाह मेरे से वो बात कहलवाना जिसकी जिम्मेदारी क़यामत के दिन आमना का लाल कबूल कर ले, अल्लाह वो बात कहलवाना। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीरों का दिया हुआ वजीफ़ा फ़कीर करता है, जब भी बयान के लिए चलता है 2-2 रकात सलातुल इस्तिखारा पढ़ के चलता है, फिर अल्लाह अकबर मशवरे की दुआ करता है, अल्लाह मैंने दुनियादार से मशवरा नहीं लेना, दुनिया बनाने वाले से मशवरा दे लेना है, अल्लाह वो बात कहलवाना जिस बात का क़यामत के दिन मेरे से हिसाब ना ले सके, वरना मेरे अजीज़ों तुम्हारे हाथ खड़े करवा के चला जाऊँगा, तो मैं खड़े होकर ख़त्म नबूवत के नारे लगवा के चला जाऊँगा, तुम्हारा मदरसा तुम्हारी मस्जिद की तामीर के लिए पैसा मांग के चला जाऊँगा, लेकिन क्या पता यहाँ से निकलने के बाद वसंत वाली पहुँचने से पहले इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरे से हाथ मिला ले, ना मैं घर का रहूँगा ना मैं दर का रहूँगा। मेरे अजीज़ों अल्लाह मुझे अपने सामने खड़ा करेगा, दुनिया तो ऐलान सुन के जनाजे के लिए दौड़ेगी, कोई गाड़ी में कोई पैदल आएगा, कोई कफन के चक्कर में कोई गुस्ल के चक्कर में रहेगा। अल्लाह फरमाएंगे अल्लाह अकबर, असर की नमाज हो चुकी थी, अल्लाह के बंदे अल्लाह की मोहब्बत में कुछ सुनने के लिए बैठे थे, नबी के गुलाम नबी की गुलामी के लिए ताबेदारी के लिए कुछ सुनने के लिए बैठे थे। अब्दुल हन्नान तो अपनी तकरीर के चक्कर में अपनी वाह के चक्कर में बता वो बात क्यों कह के आया जिसका मेरे से मेरे हबीब के साथ ताल्लुक कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम, कोई कर्जदार कोई मालदार कोई अमीर गरीब ना फरमान फरमा बरदार किसी ना किसी खांचे में पहुंच जाएगा, लेकिन वो बात जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ मंसूब कर दी उसका ताल्लुक ना अर्श से हो ना मदीने वाले से हो। इसी बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया, फरमाया जो ऐसी बेमियारी बात करेगा और लोगों की वाहवा पर अल्लाह अकबर ज़्यादा अपने आप को मुस्कुरा के दिखाएगा, ऐसे खतीब को कह दो दुनिया हुजूर के हौज़े कौसर पर जाएगी, तेरी गालों के अंदर जहन्नम की आग की लगामों को डाला जाएगा। मेरे अजीज़ों मैं तो सुभान अल्लाह कहलवाता ही कोई नहीं, खुदा की कसम मुझे डर लगता है पता नहीं वो बात जिसका ताल्लुक मदीने से ना हो मैं तो बारी सुभान अल्लाह कहलवा दूं, क़यामत के दिन मेरी पकड़ ना हो जाए। बस मेरे प्यारो मैं आप हज़रात से अर्ज़ करके जाऊंगा, जो काम अल्लाह ने हमारे सुपुर्द किए, जो काम हमारी जिम्मेदारी उस काम को हम पूरा करें, और जो काम अल्लाह ने अपने जिम्मे लिए उस काम की फिक्र करना छोड़ दे।
تم عبد الحنان کے لباس اور کردار کو دیکھ کر کیسے محسوس کرتے ہو؟ تمہاری عصر کی نماز قضا کروائے گا۔ آج اگر حضرت توسیع صاحب والی نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی۔ توسیع صاحب نماز کا سلام پھیرا کرتے تھے، مغرب کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ اگر توسیع جیسے کا فتویٰ تمہاری نمازوں کو ادا کروا سکتا ہے تو عبد الحنان تو توسیع کے قدموں کی خاک ہے، انشاءاللہ تمہاری نماز نہیں جاتی، لیکن وضو اللہ کرے تمہارا برقرار رہے۔ میں وہ مولوی نہیں جو اپنی پروڈکٹ اور اپنی مصنوعات دکھا کر پٹورا بند کر کے چلا جائے۔ میں نے آپ کو اللہ اکبر یہ ساری کی ساری دکانداری کا شٹر کھول کے دکھایا کہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ سودا لے کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جانا۔ کوئی حضور کی تباہ کا لے کے جاؤ، کوئی کردار کا لے کے جاؤ، کوئی یہ سنت کا لے کے جاؤ، کوئی یہ لباس کا لے کے جاؤ، کوئی گھر کے اندر سنت کرنے کی میرے عزیزوں خریداری کر کے جاؤ۔ رب العالمین کی قسم ہے حضور کی تابعداری والی دکان سے خریداری کر کے جاؤ گے، دکاندار بھی بچ جائے گا، خریدار بھی بچ جائے گا، اور مال جو بیچا جو خریدا قیامت کے دن وہ بھی جنت الفردوس کے 8 دروازوں سے داخلے کا سبب بن جائے گا۔ بس بات میرے عزیزوں میں اپنی اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں۔ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج پہنایا، اس کے صدقے بحیثیت امتی ہونے کے ہر ایک کی ذمہ داری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ذمہ ایمان کا لانا بھی، ایمان کا پھیلانا بھی، ختم نبوت کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، ختم نبوت کی چوکیداری کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آج سارے کے سارے یہاں بیٹھ کر عزم کر کے جائیں، ایمان لائیں گے بھی، ایمان پھیلائیں گے بھی، مدرسوں کی صورت میں، مسجد کی آبادی کی صورت میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی صورت میں، کسی کے ساتھ خیر کی بات کرنے کی صورت میں۔ اللہ اکبر، بحیثیت امتی ہونے کے 3 دن 4 مہینے چلا 7 ماہ نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب تک موت آ کر میرے عزیز و مصافحہ نہیں کر لیتی اس وقت تک انشاءاللہ حضور والا کام کرتے رہیں گے۔ اللہ کروڑوں رحمت فرمائے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر پر فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب سے کلمہ نہیں پڑھا پھر تم دکان والے مکان والے تھے، جب کلمہ پڑھ لیا تو دکان والے بعد میں، بیوی بچوں والے بعد میں، پہلے ہم نبی کے کام والے ہیں۔ اور نبی کا کام کیا؟ جو اللہ سے دور ہے انہیں اللہ کے قریب کیا جائے، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں انہیں جنت کی طرف لایا جائے، خدا کی پہچان کرائی جائے، حضور کی پہچان کرائی جائے۔ اللہ کے فضل سے سارے عالم کے اندر اپنی نسل عقل کے ساتھ، اپنے وقت اپنے مال جان کے ساتھ میں میرے عزیزوں پھرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ بھی ارادہ کرتے ہو؟ بسم اللہ کر کے ارادہ فرمانا۔ اجتماعات آ رہے ہیں، جن جن حلقوں کے اجتماعات آ رہے ہیں تیاری کرو، انشاءاللہ اس سال یا اگلے سال جب اجتماع آئے گا تو ضرور جائیں گے، پھر تیاری کرو۔ جن حلقوں کے اندر اجتماع، جن حلقوں کا ہو رہا ہے وہاں جماعتوں میں 3 دن سروزہ عشرۃ اللہ کی نیت کر کے ان حلقوں میں جا کے لوگوں کو تیار کریں گے۔ ایک مرکز ایونٹ کے اندر پوری دنیا کے مسلمان ایک فکر ایک سوچ لے کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا دین میرے گھر میں سارے عالم کی زندگی کے اندر انسانوں میں زندہ ہو جائے، ایک فکر عالمی سوچ لے کے بیٹھتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ زبان مختلف، چہرے مختلف، لباس مختلف، کاروبار مختلف، وہ 10 دن چلا 4 ماہ کی سال کے لیے نکل کے جاتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم جب ان کے بستر ان کے کندھوں پر خدا دیکھتا ہے تو تیرے میرے جیسوں پر ان کی برکت سے خدا رحمتوں کی چادریں ڈال دیتا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ سارے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور مقام پر رہ کر حضور کی اتباع کو عام کرنے کی، خود تابعدار بننے کی محنت کریں گے۔ خواہ وہ